سے پہلے تو میں جناب کرنل صاحب آپ سے میرا پہلا یہ سوال ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس کی ہے آپ نے، کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے آپ اعلیٰ قیادت سے ایک پرائیویٹ میٹنگ کرتے اور اس میں اپنے جو تفاضات تھے، جو آپ کے کنسرن تھے، وہ ایڈریس کرتے؟ اگر وہاں پہ کچھ فیصلہ نہ ہوتا، آپ کی نہ مانی جاتی، یا جو ان کا فیصلہ ہے وہ اس پر ڈٹے رہتے، تو اس کے بعد تو پریس کانفرنس کا ایک جواز بنتا تھا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ پریس کانفرنس پہلے کرتے اور قیادت سے رابطہ بعد میں؟ بات یہ ہے کہ جب ہم نے ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن دی تو اس کے بعد جو ہمارا خیال یہ تھا کہ جو موجودہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں نذیر انقلابی صاحب، وہ جو حلقے کے جو حالات دیکھے، جو معاملات اور جو سلسلہ تھا وہاں لوگوں میں، جو ڈویژن اور تقسیم دیکھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم چار لوگ، میں، چیئرمین عبد المالک صاحب، سہیل سرفراز صاحب اور عظیم باغ صاحب، ہم پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ چونکہ حلقے میں بہت زیادہ اس وقت تقسیم ہے، لوگوں میں جو ہے نا وہ بہت گروپنگ ہے، تو ان حالات میں نذیر انقلابی صاحب پہ اتفاق ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو آپ برائے مہربانی ان کو بلائیں اور ان کو بتائیں یہ بات، کیونکہ اس وقت ہماری بات تو نیچلی وہ نہیں سنیں گے۔ تو پارٹی جو ہے، پارٹی نے ان کو عزت دی ہے اور ٹکٹ دیا تھا، اور جتنے بھی فنڈنگ ہوئی ہے وہ پارٹی کی حکومت تھی، گویا ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پارٹی ہے، تو پارٹی ان کو ابھی بھی مزید انسینٹیو بھی دے سکتی ہے، ان کو حوصلہ افزائی بھی دے سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی طریقہ کار کے ان کو انسینٹیو دے کے ان کو بتائیں کہ کیونکہ آپ اتحاد اتفاق کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے، تو آپ جو ہے وہ سرپرست بنے، بڑے بنے، اور بڑے ہوتے ہوئے ان چار میں سے جو دوسرے امیدوار ہیں کسی کو آپ اس پہ ہاتھ رکھیں اور اس کو ٹکٹ دیں تاکہ اتفاق رائے ہو جائے۔ یہ ہمارے مطلب ہے کہ ٹکٹ میرے خیال میں اس وقت ہم نے اپلائی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اسی انہیں دنوں کی بات ہے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات کی۔ اس کے بعد جب ٹکٹ اپلائی کیا اور پھر ہمیں انٹرویو پہ بلایا گیا، وہاں بھی سب امیدواران نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو اس میں جب پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں وہ حلقے جو کلیئر تھے یا جنہوں میں سٹنگ ایم ایل اے تھے، ان سب کو تو انہوں نے ایک پرنسپل ڈیسیژن لیا کہ سب کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ تو باقی کوئی 8 یا 9 حلقے تھے جن پہ انہوں نے کہا جی کو کمیٹی بنے گی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ان میں اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کمیٹی وہ ان حلقوں میں ہمارے حلقے کا بھی لسٹ میں یہ بھی تھا، ہمارا حلقہ نمبر 2 بھی۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ جتنا بھی امیدواران ہیں ان کو دوبارہ بلایا جائے گا، ان سے میٹنگ کی جائے گی اور ان کے تحفظات سنی جائے گی، اور اس کے بعد اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس میں کافی دوسرے حلقوں کے لوگوں کو بلایا گیا، جو کوٹلی ہے، اسی طرح باغ میں یا راولا کوٹ کے لوگوں کو، لیکن ہمیں میسج ایسے دور سے اور سورسز سے پتہ چلتا رہا کہ بلائیں گے، جو پارلیمانی بورڈ کے اور لوگ تھے جن سے ہمارے رابطے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا پروگرام ہے آپ کو بلانے کا، لیکن عملی طور پر کسی نے نہیں بلایا، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے ٹکٹ کا اناؤنس کر دیا، جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی سننے والی بات نہیں ہے، وہ سننا چاہتے نہیں ہے، کیونکہ باقی لوگوں کو جب بلا کے انہوں نے سنا اور پھر ان کو یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ جو اس وقت ہمارا جو حلقہ ہے اس میں مسلم لیگ نون کے بہت کام ہیں، اور ہم یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، اور اگر اتفاق رائے پیدا کر کے ٹکٹ اناؤنس کیا جائے، اتفاق رائے پیدا، کیونکہ جب ٹکٹ اناؤنس کر دیں اور لوگوں کے تحفظات، یہ تو ہم پہلے بتا رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کو۔ دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا حلقہ جو ہے یہاں ہم پچھلے 30-35 سال سے مسلسل شکست کھا رہے ہیں، تو
مجھے بات مجھے کرنے دینا، بعد میں وہی بتانا. مسلسل جب 30-35 سال سے جب حلقے میں شکست ہو تو اس میں جو ہے وہ جو لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں ایک سے ذمہ دار تو وہ ہیں، اور وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں یا کپتان صاحب یا نذیر انقلابی صاحب. تو میں کسی پہ یہ الزام نہیں دوں گا کہ وہ اس نے ایسے کام کیا، یہ کیا، الزام تراشی نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے محنت کی، لوگوں کی خدمت کی، لیکن جیتنے والا ماحول پیدا نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ سے اتنے اتحاد بھی ہوتا رہا. 2011 میں بھی اتحاد تھا، 2016 میں بھی اتحاد تھا، ٹکر بھی تھا، اور ہماری حکومت بھی بن رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم جیت نہیں سکے. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا جو ہے لیڈرشپ کی قصور ہے. ایک بات تو یہ نہیں، آپ نے کوشچن کیا تو سنے نا جو آپ نے کوشچن. دوسری جو چیز تھی نا، جو آپ نے کہا کہ نذیر انقلابی صاحب کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے دیکھیں 2016 کا جب الیکشن ہوا تو نذیر انقلابی صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے. تو ایک بات یہ بھی ہم ان کے کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنی بات کی پاسداری کرنی چاہیے. دو باتیں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب حلقہ کا لیڈرشپ نذیر انقلابی صاحب کے پاس چلی گئی، ٹکٹ ان کو مل گیا، تو اس کے بعد یہ جو پارٹی کی جو پورا ایک جو آپ یہ کارواں ہے، اس کو متحد رکھنا، اس میں اتفاق پیدا کرنا بھی لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ آج دیکھ لیں کہ نذیر انقلابی صاحب اور چیئرمین مالک صاحب کے بارے میں تھا کہ یہ شیر و شکر ہیں، یہ بہت ہی قریب ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. تو میں نے تو پچھلی دفعہ بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی سہیل سے کیا تھا، ارشاد ادریس صاحب نے اپلائی نہیں، اور کسی نے کیا تھا، ایون چیئرمین مالک صاحب نے اپلائی نہیں کیا تھا. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ آج جو ان کے ساتھ اتنے قربت تھی جن کی چیئرمین عبد المالک صاحب کی، وہ بھی ان سے ناراض ہیں. تو یہ جو ابھی دیکھیں نا، جتنے لوگوں کو ناراض کارکن جب ناراض ہیں، ہمیں اندازہ تھا، ہمیں پتا تھا کیا، اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ اس مسئلے کا حل کے لیے پہلے اتفاق پیدا کیا جائے. میں نے کب کہا کہ وہ الیکشن جیت، میں نے یہ کہا تھا کہ نذیر انقلابی صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ الیکشن جیت گئے تھے اور ان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور ان کو ہرایا گیا ہے. میں نے یہ کہا تھا پچھلے پروگرام میں. بات یہ ہے دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جب آپ جاتے ہیں الیکشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ نے پولیٹیکل مینجمنٹ ایسی کرنی ہوتی ہے، الیکشن کی مینجمنٹ ایسی کرنی ہوتی ہے کہ لوگ تو ہارا ہوا الیکشن جیتے ہیں، ہم اگر جیتا ہوا الیکشن ہار گئے ہیں تو اس میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی جو مینجمنٹ یا منصوبہ بندی ہے. میں ایک بات تھوڑی سی بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ سازش کی بات کرتے ہیں، معاملات سازشیں بھی ہوتی ہیں، گروپنگ بھی ہوتی ہیں. اچھا، آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں عجیب عجیب قسم کے لوگ ہتھکڑے استعمال کرتے ہیں. تو لیڈرشپ کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ دیکھیں اچھی منصوبہ بندی ہو تو سازش ناکام ہو جاتی ہے، اور اگر سازش کامیاب اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کی منصوبہ بندی نہ ہو. میں چھوٹی سی آپ کو ابھی چونکہ بات تو کھل کے کرنی چاہیے، میں نے نذیر صاحب کو 2-3 دفعہ بات کی ہے. میں نے کہا جی بات یہ ہے، ایک مجھے بتائیں کہ آپ نے اکثر دوسروں پہ الزام لگائے کہ فلاں نے میرے ساتھ نہیں دیا، فلاں جو ہے اس نے میرے خلاف سازش کیا، فلاں نے میرے ساتھ سازش کیا ہے، اس نے مجھے ووٹ نہیں دلوائے. تو میں نے کہا جی یہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ آپ کا اپنا کلیم یہ تھا کہ اسلام آباد جو ان کا گھر ہے وہاں سے وہ 8,000 ووٹ لیں گے، اور وہ جو وہاں بھی وہ 4,500 انہوں نے ووٹ یا 4600 ووٹ لیا ہے. تو وہاں کس نے سازش کی؟ اور اگر وہاں سازش ہوئی ہے تو آپ کے گھر اگر سازش ہوئی ہے تو آپ کے گھر بھی اگر آپ سازش کنٹرول نہیں کرتے ان کو دوبارہ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے ان کا ذکر کرنا، ان کا تبصرہ کرنا، ان کا تذکرہ کرنا. بات آتی ہے پریس کانفرنس پہ. میرا بنیادی پروگرام کا آج کا مقصد یہ ہے کہ جو
ان کو ٹکٹ ملنے کے بعد جو آپ حضرات نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ مجھے کرنل صاحب ایمانداری کے ساتھ بتائیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، آپ نے ایک طویل عرصہ سروس کی ہے، پاکستان افواج سے آپ کا تعلق رہا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، فوجی بڑا کھڑا ہوتا ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ میں جواب. اتنا کھڑا نہیں ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عظیم بخش کو اگر ٹکٹ مل جاتا تو آپ راضی ہوتے؟ عظیم بخش کو ٹکٹ ہوتا راضی ہوتے؟ آپ نہیں، مطلب ہے کہ اگر آپ کا بنیادی مقصد یہ تھا نا کہ آپ تینوں میں سے کسی کو بھی ٹکٹ مل جائے تو آپ اس سے اتفاق کر لیتے. دیکھیں ہمارا بنیادی موقف یہ تھا کہ نہیں، موقع مطلب ہے ٹکٹ تو دینا نا، نون لیگ نے ٹکٹ ایک آدمی کو تو دینا ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، نذیر انقلابی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے تھے، تو کس کو ملنا چاہیے تھا؟ عظیم بخش جو ہیں، عظیم بخش پارٹی کا حصہ نہیں ہے. میرٹ کی بات کی ہے نا آپ نے پریس کانفرنس میں، آپ نے میرٹ کی بات کی ہے کہ نذیر انقلابی صاحب جو ہے وہ میرٹ پر پورا اترتے نہیں ہیں. تو آپ تینوں میں سے کون آدمی ہے جو میرٹ پہ پورا اترتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے شاید فیس بک پہ دیکھیں، آپ اینکر ہیں نا، تو آپ کو تھوڑا سا ایموشنل نہیں ہونا نہیں، چاہیے. ایموشنل کی بات نہیں ہے کرنل صاحب، میں حقیقت یہ ہے کہ آپ امیدوار تھے، سہیل سرفراز صاحب امیدوار تھے، جناب عظیم بخش صاحب امیدوار تھے، نذیر انقلابی صاحب امیدوار تھے، 4 امیدوار تھے، اور اس کے علاوہ بھی شاید کوئی ہو، چودھری مالک صاحب تھے، توقیر نجیب صاحب کا بھی سنا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ٹکٹ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو ملنا چاہیے تھا، اور نذیر انقلابی کو نہ ملتا تو ظاہر ہے کسی اور کو ملتا. تو پھر اس سے صرف آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نذیر انقلابی کے صاحب کو نہیں ملنا چاہیے تھا، باقی جس مرضی کو مل جائے. جس مرضی نہیں ہے، جس مرضی کی پھر بات آپ نہیں کی ہے. مشترکہ پریس کانفرنس کا کوئی جواز نہیں بنتا نا، آپ تو اتفاق کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے. پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس جو فیصلے کے خلاف ہیں، لیکن فیصلہ کس کے حق میں جانا چاہیے اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا. دیکھیں جی، ہماری جو پریس کانفرنس جی ہے جی وہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف تھی کہ یہ پارٹی کا غلط فیصلہ. اتنا اس پریس کانفرنس کا ایک ون لائنر. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کرنل صاحب، میری بات سمجھنے کو، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پارٹی نے غلط فیصلہ کیا تو درست فیصلہ کون سا تھا؟ درست فیصلہ کون سا تھا؟ مطلب وہ کون سا فیصلہ تھا جو آپ تسلیم کرتے؟ جی، بات یہ ہے کہ مجھے ٹکٹ ملتا تھا، تسلیم ہوتا کیوں نا. میں نے تو کیا اس پہ عظیم بخش راضی ہوتے؟ نہیں، میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں پارلیمانی بورڈ میں گیا، میں نے یہ بات نہیں کرنل صاحب، تین آدمی، آپ مجھے بات کرنے پلیز یا مجھے بات کرنے یا پھر آپ بات ٹھیک کریں، ٹھیک ٹوکے ٹھیک نظر ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کچھ ایتھکس ہوتے ہیں. بات یہ ہے، میں نے پارلیمانی بورڈ میں جا کے کہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اتفاق کی. اگر میں اتفاق پیدا نہ کر سکا، میں خود ٹکٹ سرنڈر کروں گا، کیونکہ میں الیکشن جیتنے کے لیے لڑ رہا ہوں. میں یہ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے نہیں، میں نے نہ میرا ذہن ہے نہ میں کروں. اور ایک ساتھ میں نے ان کو اور بات بھی کہی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اور امیدوار آپ کو اتفاق رائے کی گارنٹی دیتا ہے، آپ ٹکٹ اس کو دیں، میں ساتھ چلوں گا. یہ آپ میری آن ریکارڈ چیز ہے، آن ریکارڈ آپ پارلیمانی بورڈ چیک کر لیں، اور یہ میں نے چیز انڈورس کی ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں ابھی کیا بات ہے. میں پچھلے 10 سال سے میں سیاست میں ہوں. 2010 میں ریٹائر ہوں. ویسے تو ہمارا فیملی تو ہماری پہلے بھی تھی، لیکن یہ میں پریکٹیکل سیاست میں ہوں. 10 سال سے ہمارے حلقے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ تھا، گروپنگ تھی، اور وہ پچھلے 30-40 سال سے چل رہی ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس 10 سال میں ہر بندے سے مروت، رواداری، اخلاق اور اس کی جتنی بھی جو عزت یہاں کوئی نہیں دیتا تھا، ہم نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا مروت رواداری والا، کہ تاکہ میں نے کہا کہ اگر اللہ کرے مجھے اس طرح کا چانس ملے تو میں سب کے لیے قابل قبول ہوں. یہاں بد نصیبی یہی ہے کہ جب آپ کو موقع پاور ملتی ہے تو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں لوگوں کے، جو آپ اپنے معاملات میں اپنے جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے اس میں آپ توازن نہیں رکھتے، آپ ناانصافی کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جس کی وجہ سے جو گروپنگ ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہر جگہ، ہر بیانی، میری کوئی تقریر پڑھیں،
میں نے ہر جگہ اتفاق کے کی بات کی، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری عزت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، میری کوئی لیگسی نہیں ہے، میں نے پہلے الیکشن نہیں لڑا ہوا، تو جو نیا بندہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ان میں ایک جوبلیشن ہوتی ہے، لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پیچھے 10 سال سے کام کر رہا ہے، ہماری سرو دے رہا ہے، اور اس کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے، تو اس کو آزمانا چاہیے۔ اس کو جو آزمائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کے تاثر یا ان کے جو رائے ہے وہ آلریڈی قائم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جس کو آزمایا نہیں ہوتا اس کے بارے میں لوگوں کے جو ہے نا پازیٹیو زیادہ تر نماز ہوتے ہیں۔ تو یہ میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ آج آگے ہوں، میں پچھلے 10 سال سے مسلسل حلقے میں کام کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ میرے رابطے ہیں۔ کرنل صاحب، میرا بنیادی سوال آپ سے یہ تھا، آپ ظاہر ہے میرا بھی اسی حلقے سے تعلق ہے، اور الحمدللہ زیادہ تو انفارمیشن نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت میں اپڈیٹ لیتا ہی رہتا ہوں۔ پریس کانفرنس کے دوران آپ نے اور جناب سہیل احمد صاحب نے، سہیل سفراز صاحب نے یہ تسلیم کیا، آپ دونوں حضرات نے یہ تسلیم کیا کہ عظیم بخش ہی نذیر انقلابی کے علاوہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں، آپ دونوں نے یہ تسلیم کیا۔ یہ میری بات سنیں، جب عظیم بخش نے یہ کہا کہ جماعتی طور پر مجھے تسلیم کیا گیا تھا تو وہاں دونوں حضرات نے خاموشی اختیار کی۔ اب پریس کانفرنس مشترکہ تھی آپ تینوں کی، انفرادی طور پر اپنا ذکر کرنا کیا اس کا جواز بنتا تھا اس پریس کانفرنس میں؟ دیکھیں جی، ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ پارلیمانی بورڈ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، مجھے تو کوئی علم نہیں، مجھے وہ آپ کے سامنے کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں۔ دیکھیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا، تو اگر اس کو معلومات ہیں، میں اس کو نہ انڈورس کر سکتا ہوں نہ میں نہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میری معلومات ہی نہیں تھی، مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ بتا رہا ہے، تو اس کا یہ جرنلسٹ کا آگے کام ہے اس پہ کوسچن کرنا، میں ساتھ بیٹھ کے اس پہ کوسچن۔ جب آپ نے پریس کانفرنس کا پروگرام بنایا، پلان بنایا تینوں حضرات نے مل کر، تو ظاہر ہے اس میں پلاننگ میں آپ نے یہ جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھی ہوں گی کہ ہم نے صرف اور صرف الیکٹن ایشو پر اعتراض کرنا ہے، انفرادی طور پر ہم نے اپنا بیان پیش نہیں کرنا، ہم نے اپنی تعریف نہیں کرنی، ہم نے اپنے میرٹ پیش نہیں کرنے۔ تو وہاں عظیم بخش نے کھلے عام آپ کے سامنے اور سہیل سفراز صاحب کے سامنے کہا کہ میں ہی حقدار تھا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بھی حقدار نہیں ہیں، جناب سہیل سفراز صاحب بھی حقدار نہیں ہے، اور جناب نذیر انقلابی صاحب بھی حقدار نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں وہاں میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ پریس کانفرنس میں موجود ہے، ریکارڈنگ موجود، دیکھ لیں آپ۔ بات یہ ہے کہ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے نا، پریس کانفرنس میں نے پہلے بتایا کہ 1 لائنر ہماری پریس کانفرنس تھی، لیکن اس کے بعد جب کوسچن ہوتے ہیں جرنلسٹ کی طرف سے، اس کے بارے میں بندے کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کوسچن آئے گا، اس کا جواب پھر جو دینا ہوتا ہے اس کے مطابق، اس وقت کے کوسچن کے مطابق جواب دینا تو اس ہوتا ہے۔ کے بعد پریس کانفرنس کے بعد آپ نے عظیم بخش صاحب سے بات کیا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں کیوں اس کو پہنچی، یہ میرا علم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ کہتا ہے جی، وہ مجھے بعد میں اس نے یہ کہا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا آپ کو علم ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ پارلیمانی بورڈ میں آپ کے حق میں فیصلہ کیا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ہماری اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے۔ نہیں، اگر عظیم بخش صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی بورڈ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، تو نذیر انقلابی صاحب کو بھی ٹکٹ تو اعلیٰ قیادت نے دیا ہے نا۔ اگر پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ آپ تسلیم کرتے تو اعلیٰ قیادت نے جس نے ٹکٹ نذیر انقلابی صاحب کو دیا، ان کے فیصلے کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اعلیٰ قیادت نہیں، جو اس وقت جو نذیر انقلابی کو ٹکٹ ملا ہے وہ پارلیمانی بورڈ نے دیا۔ ہاں، تو پھر اس فیصلے کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کون؟ اگر عظیم بخش صاحب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی بورڈ نے مجھے سلیکٹ کیا تھا، تو پھر اس فیصلے کو کیوں تسلیم نہیں کرتے جو ابھی ہوا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ نذیر انقلابی میرے صاحب میں ہی از ناٹ اے وننگ کینڈیڈیٹ۔ یہ آپ کو کب پتا چلا کہ وہ کیپیبل نہیں ہے، وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے؟ کب پتا چلا آپ کو؟ میں نے یہ کہا وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، پلیز ڈونٹ مس وننگ کینڈیڈیٹ۔ دیکھیں، وننگ کینڈیڈیٹ وہ تو ظاہر ہے کہ الیکشن کے بعد ہی پتا چلے گا۔ وہ تو تین الیکشن وہ لڑے ہیں،
3 الیکشن اور پچھلے الیکشن میں ان کو بہت فیئر چانس ملا ہے، وہ بھی اگر نہیں تو اس کا وقت نے ثابت کیا، حالات نے ثابت کیا، نتائج نے ثابت کیا. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ ہے نا تو جی. کرنے صاحب پھر ہمارا مسئلہ حل کریں نا. حلقہ نمبر 2 کی عوام کا مسئلہ حل کرے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ سے بھی جاننا چاہتے ہیں، اپنے سہیل سفراز صاحب سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نذیر انقلابی صاحب وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو وننگ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ میں وننگ کینڈیڈیٹ ہوں. تو وہ آپ نے پریس کانفرنس میں کیوں نہیں کہا؟ یہ پریس کانفرنس تو ہمارا ایک ون لائنر تھا کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. تو ایمانداری سے مجھے جواب دیں، اگر نذیر انقلابی صاحب کو ٹکٹ نہ ملتا، سہیل سفراز صاحب کو ٹکٹ مل جاتا، آپ پروٹیسٹ کرتے؟ دیکھیں جی، میں ایک بات نہیں میرے سوال کا جواب دیں، آپ پروٹیسٹ کرتے؟ وننگ کینڈیڈیٹ آپ ہیں نا، وننگ کینڈیڈیٹ آپ ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ اگر سہیل سفراز کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، اعلیٰ قیادت ان کو ٹکٹ دے دیتی، تو حضور آپ اسی طرح پروٹیسٹ کرتے جس طرح آج کر رہے ہیں. ہم نے ان کو جو دیکھیں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم چاروں میں سے بلکہ ان کو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ نیا کینڈیڈیٹ جو ہے نا آزمایا جائے، جو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تھی ہماری کہ نیا کینڈیڈیٹ آزمایا جائے. اس میں نئے کینڈیڈیٹ میں جو ہے نا ہم نے یہ بھی ان کو بتایا تھا کہ سہیل سرفراز صاحب کو ہم نیا کینڈیڈیٹ اس لیے تصور نہیں کرتا تھا کہ ان کے والد کا لڑنا یا ان کا لڑنا ہم وہی سیم میری حساب سے وہ بھی سیم سچویشن ہے. میں نے ان کو کہا تھا جی کہ نیا کینڈیڈیٹ آزمایا جائے. وہاں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ سہیل سرفراز صاحب کے والد صاحب نے 9 الیکشن لڑے ہیں، 7 الیکشن وہ آ رہے ہیں، تو وہ الیکشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سہیل سرفراز صاحب نہیں لڑے کیونکہ ان کے ساتھ ہوتے رہے. اور وہ اس وقت بھی جو ان کی بیانیہ بیسکلی وہ یہی ہے کہ میں کیپٹن سرفراز صاحب کا بیٹا ہوں اور اسی کو لے کے چلتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نیا تو آپ کے مطابق سہیل سفراز صاحب، عظیم بخش صاحب، چودھری مالک صاحب، جناب نذیر انقلابی صاحب، ان چاروں میں سے ایک بھی وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ نہیں، میرے سامنے نہیں، صرف آپ ہیں. میں ہوں. تو پھر آپ نے پریس کانفرنس اکیلے کیوں نہیں کی؟ جب وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا؟ آپ بات نہیں، آپ شاید میری بات کو فالو نہیں کر رہے. میں کر رہا ہوں، میں کنفیوز ہوں. میں کنفیوز ابھی ایک میں آپ کو وہ میری کنفیوژن دور کریں نا. میں کنفیوزنگ اس پریس کانفرنس کا جو بیسک ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے، کیونکہ میں نے بھی جو ہے وہ جماعت کا یا پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا تھا، سہیل سرفراز صاحب نے بھی تسلیم نہیں کیا، عظیم. تو اس بات پہ یہ کامن گراؤنڈ تھا ہمارا، اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی تھی اس وقت. ہم کیونکہ یہ ہمارا کامن گراؤنڈ تھا اور ون لائنر پریس کانفرنس تھی کہ یہ فیصلہ ہم تسلیم یعنی نہیں کہ کرتے. آپ کا اتحاد اور یہ محاذ جو آپ نے قائم کیا، صرف اور صرف اس کا بنیادی مقصد یہ تھا نذیر انقلابی صاحب کے ٹکٹ ملنے پر آپ نے احتجاج کیا ہے. نذیر انقلابی کے خلاف نہیں، ہم تو پارٹی نذیر کے خلاف. تو پھر اچھا، پارٹی نے اگر فیصلہ کر لیا، آپ حلقہ کی عوام کے ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں، علاقے کی بہتری کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں، جماعت کو متحد کرنا چاہتے ہیں، تو اس پریس کانفرنس سے کیا اچیو کیا ہے آپ نے؟ آپ تھوڑا پانی پی لیں. آپ نہیں، مجھے نہیں، پریس کانفرنس سے آپ نے اچیو کیا ہے؟ علاقے میں مزید آپ نے گروپ بندی کی، تقسیم سازی ہوئی، لوگوں کو تماشا دکھایا گیا دوسرے علاقوں میں کہ یہ دیکھیں جی، ایک ہی حلقے کے لوگ جو ہیں وہ متحد نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اعلیٰ قیادت نے نذیر انقلابی صاحب کو ٹکٹ دے دیا تھا تو علاقے کے لیے کیا قربانی دینے کے لیے آپ تیار نہیں تھے؟ چلو جو کچھ ہوا ہو گیا، اب ہم نذیر انقلابی صاحب کے ساتھ ہیں، قیادت نے فیصلہ درست کیا، غلط کیا، جیسے کیا ہو گیا، اب ہم اپنے ایک مسلم لیگ نون کو کامیاب کرنا ہے. وہاں کیا ہم تسلیم نہیں کرتے؟ بس چھوڑیں اس بات کو، بس ابھی اس پہ آپ کیوں اتنی لمبی؟ ہم قیادت کا یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتے. آپ قیادت کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر سہیل سرفراز صاحب جب آپ کو ٹکٹ مل جاتا تو وہ نہ کرتے تو یہ جنگ تو ختم نہیں ہوتی.
وہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تو الیکشن لڑے ہی نہیں ہوں نا ابھی تک. جو الیکشن لڑے گن تو انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ہم تو یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تو الیکشن پچھلے اعلیٰ 50 سال نہیں، سے 40 سال سے گن تو انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اعلیٰ قیادت بیچاری کیا کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں وننگ کینڈیڈیٹ ہوں، ٹھیک ہے، سہیل سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں میں وننگ کینڈیڈیٹ ہوں، وہ کس کو ووٹ دیں؟ تو سہیل سرفراز صاحب یا نذیر انقلابی صاحب تو ٹیسٹڈ ہے نا، وننگ کینڈیڈیٹ نہیں کیسے ہیں؟ جب ریکارڈ بتا رہا ہے کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو کیا زبردستی کو کہتا ہے؟ اس کے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے 10 سال سے علاقے میں کام کر رہا ہوں. چودھری مالک صاحب آپ سے زیادہ علاقے میں کام کر رہے ہیں. چودھری مالک کین آلسو بی وننگ کینڈیڈیٹ. ہی کین آلسو بی وننگ کینڈیڈیٹ. تو آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے دستباہ ہو سکتے ہیں. جی ہم دونوں ہمارا ان کے ساتھ یہی ہے. چیئرمین مالک صاحب کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آزاد الیکشن یا وہ لڑیں گے یا میں لڑوں. تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اب کیونکہ ٹکٹ مل چکا ہے علاقے میں، ایک کنٹروورشل گروپ بندی ہو رہی ہے، اس سب کو ختم کرنے میں آپ اپنا رول ادا کریں، ایک پوزیٹیو رول ادا کریں. الیکشن جیت کر تو ہر کوئی دعویٰ کرتا کہ میں جیت کر لوگوں کی خدمت کروں گا، بغیر الیکشن لڑتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. ہم بغیر الیکشن لڑے ہوئے 10 سال سے. تو کیا آپ نذیر انقلابی صاحب سے کوئی میٹنگ کرنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ ابھی کیا میٹنگ، جو دیکھیں بات یہ ہے، نذیر انقلابی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے سب کو. چلو پر وہ کوئی کہہ رہی ہے اس کو وہ جواب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، مجھے تو لڑے کس نے منع کیا ہے؟ تو میں انشاءاللہ کرنل معروف صاحب کو بھی، سہیل سرفراز صاحب کو بھی، چودھری مالک صاحب کو بھی، عظیم بخش صاحب کو بھی، جتنے بھی ہیں، یہ انہیں جماعت کو قدر کرتے ہوئے، جماعت کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے میرا ساتھ دینا چاہیے. ہم جی جماعت کے فیصلے کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو پھر کیا تو پھر کیا آپ جماعت سے ریزائن کر رہے ہیں؟ کون سے ریزائن؟ آپ استعفیٰ دیں گے؟ ہم جو ہے ابھی تک تو یہ میں نے فیصلہ نہیں کیا میں جماعت سے ریزائن کر رہا ہوں، لیکن جماعت کے فیصلے کو میں نے تسلیم کرنے سے انکار. الیکشن لڑنا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی 100%. میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اچھا میں لڑوں گا یا چیئرمین مالک صاحب لڑیں گے، ہم دونوں میں سے کوئی ایک لڑے گا. اچھا، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ چاروں الیکشن لڑ لیں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عوام کس کے ساتھ ہے؟ آپ انٹرویو کریں، آپ سجیشن نہیں، میں سجیشن نہیں دے رہا، میں اس علاقے کا ہوں، مجھے اس علاقے کی ہمدردیاں ہیں، مجھے اس علاقے کی فکر ہے، مجھے علاقے کے لوگوں کی فکر ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں پرامن ہو، میرے علاقے میں متحد ہوں سارے، اور ہماری برادری اور دیگر لوگ جو ہیں وہ. آپ اینکر ہیں یا آپ تقریر؟ نہیں نہیں کرنل صاحب، میں سوال جو کر رہا ہوں آپ سے وہ تو آپ جواب نہیں دے رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ہی آپس میں متحد نہیں ہیں تو پھر مشترکہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ تو نہیں نا مجھے ڈکٹیٹ کریں، ہماری مرضی، ہم جب چاہیں پریس کانفرنس کرتے، کوئی ہمیں روک سکتا ہے پریس کانفرنس؟ اچھا، آپ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، یہ تو آپ نے کنفرم کر دیا، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہی سوال میں جناب عظیم بخش صاحب سے پوچھتا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. تو چودھری مالک صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میری تو کبھی ان سے بات نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو میں انشاءاللہ ان سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. نذیر انقلابی صاحب نے تو 100%، میں یہاں پہ ان کا کوئی ریپرزینٹر نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے جماعت نے ان پر اعتماد کیا ہے، اور جماعت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حلقہ نمبر 2 کی جو لیڈرشپ ہے اس میں صرف اور صرف نذیر انقلابی ہی ہیں جو الیکشن لڑنے کے قابل ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، تو وہ تو الیکشن لڑیں گے. تو پھر جناب آپ اگر اعلیٰ قیادت نے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا، ریویو نہ کیا، تو پھر اس کے بعد کیا لایا عمل ہوگا آپ کا؟ بتا دیا میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ، اور کتنا بتاؤں یہ بات؟ انشاءاللہ کہا. اچھا ٹھیک. نہیں تو انشاءاللہ کہا اس لیے کہ ہم نے چیئرمین صاحب کے ساتھ ہماری نیگوشیشن چل رہی ہیں، اور وہ جو ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا دونوں کا ایک فیصلہ ہوگا، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ان کو بھی ہم ساتھ ملانے کی کوشش کریں. تو یعنی کہ بنیادی آپ کا جو احتجاج ہے بنیادی یہی ہے کہ اس حلقہ نمبر 2 میں آپ کے سوا کوئی بھی وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ. جی مسلم لیگ نون، مطلب ہے کہ جی میں تو یہ سہیل سرفراز نہیں ہے.
نہیں عظیم بخش بھی نہیں ہے. نہیں. اچھا, بڑی مہربانی صاحب, کرنل معروف صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. اچھا میں جی ایک چھوٹی سی معذرت سے بات کروں جی میں, جی جی جی, کیونکہ آپ اور نذیر انقلابی صاحب رشتہ دار بھی ہیں اور نہیں ایک میں گاؤں آپ کا کے رشتہ دار رہنے بھی ہوں. والے جتنا میں نذیر انقلابی کو تو نذیر انقلابی کا رشتہ دار ہوں, اتنا آپ کا بھی ہوں. آپ کے ساتھ بہت قربت ہے اور آپ نہیں اس نہیں, گاؤں کے قربت رہنے کی والے بات نہیں ہے, قربت یہاں بیٹھ کے انصاف کرنا چاہیے میرے خیال میں. میں یہاں انصاف, میں کرنا- الحمدللہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر میں یہاں انصاف ہی کر رہا ہوں کہ قیادت نے نذیر انقلابی صاحب کو ووٹ اس بنیاد پہ دیا کہ پچھلے 4 سال انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. بلکہ میں نے جناب مشتاق مناز صاحب جو ہمارے وزیر ہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کے حلقہ میں بہت کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی کہا کہ حلقہ میں, تو اتنی محنت کرتا ہے ایک آدمی, 4 سال انہوں نے محنت کی اور جب انہیں ٹکٹ دیا گیا تو آپ لوگوں کو ہاضم نہیں ہو رہا. نہیں مجھے ایک بات بتائیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اینکر شوڈ ناٹ ٹاک لائک دس. نہیں میں بات, سر جی میں بات جو کر رہا ہوں اور اصولی کر رہا ہوں, میں حقیقت جو پر کام کرتا ہے نا, تو اگر کام کیا ہوتا, انہوں نے اگر لیڈرشپ کے طور پر کام کیا ہوتا تو اتنی ڈویژن کیوں ہوئی ہے, مطلب اسی ذمہ داری تھی نا. یہ ڈویژن جو ہے اس کی کسی ذمہ داری ہے؟ ڈویژن صرف بکس کی بنیاد پر اور کچھ نہیں ہے. جی آپ 4 سال ان کے ساتھ رہے, ایک بار بھی کہا کہ آپ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہیں. 20 دفعہ کہا ہے. آپ کو کیا میں آپ کے سامنے کہا کروں, میں ان کے سامنے کہوں گا. یہاں پرائیویٹ میں کہتی ہوں, یہ چیزیں پرائیویٹ میں بات ہوتی ہے نا, کیا کہ یہاں کے بتایا کروں, آپ کو چینل پہ آ کے بات بتایا کروں کہ جناب نذیر ایسا ہے, چلتی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کرے صاحب, آپ پورا حق رکھتے ہیں, آپ علاقے کے سرکردہ ہیں, علاقے کے قابل احترام ہیں, رسپیکٹیبل ہیں, ہمارے لیے بھی رسپیکٹیبل ہیں, پورے علاقے کے لیے. آپ الیکشن میں حصہ لینا آپ کا بنیادی حق ہے, جمہوری حق ہے. تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے. لیکن مجھے میرے سوال کا جواب اتنی طویل گفتگو کے دوران بھی نہیں ملا کہ جب آپ آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے تو پھر مشترکہ پریس کانفرنس کرنے کی, اگر نذیر انقلابی کو ٹکٹ نہ ملتا تو یہ جو رونا آج رویا جا رہا ہے یہ تو سلسلہ چلتا رہتا. نذیر انقلابی کے خلاف ہیں, اگر عظیم بخش کو ٹکٹ مل جاتا تو پھر جناب آپ نے نذیر انقلابی صاحب کو شامل کر کے پریس کانفرنس کرنی تھی ان کے خلاف. اگر سہیل سفراز صاحب کو ٹکٹ مل جاتا تو آپ نے پھر پریس کانفرنس کرنی تھی ان کے خلاف. تو کوئی تو حل نکالنا چاہیے نا. بات سنیں, آپ نے کہا جی کہ آپ کو آپ کے کوشچن کا جواب نہیں ملا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مجھے اتنی لمبی تفصیل گفتگو کے بعد یا آپ کی دماغی مطلب پوزیشن اچھا کرنے لگا یا میری اپنی خرچ ہونے, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے ٹیسٹ کرانا چاہیے اپنی ذہنی جو دماغی ہے نا, اس کیفیت اس کو ٹیسٹ کرانا چاہیے. آپ بھی کریں, میں بھی جا, کیونکہ میں تو بڑی کوشش کی ہے کہ چیزوں کا ایکسپلین کروں, لیکن ابھی مجھے شک ہونے لگا ہے یا تو آپ کی ذہنی کیفیت یا دماغی پوزیشن خراب ہے. نہیں, سوال میرا یہ تھا کرنل صاحب, میں نے سوال بہت ڈیٹیل میں کیا, ابھی میرے خیال چھوڑیں بات کو. نہیں, سوال یہی تھا کہ جب آپ تسلیم ہی نہیں کرتے عظیم بخش کو, نہ ہی سہیل سفراز کو, کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے الیکشن لڑنے کے. بات سنیں میری, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے اسیسمنٹ یا میرے اندازے کے بعد میں آئی ایم دا بیسٹ. یو آر دا بیسٹ. اگر ساتھ ہم نے پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ نئے بندے کو ٹیسٹ کریں, اگر وہ نئے بندے کسی کو اور ٹیسٹ کرتے تو اس کو تو ہم آبزرو کرنا تھا, کیونکہ ہم نے ورڈنگ دی تھی کہ نئے بندے کو. بہرحال کرنا صاحب, میں آپ کے لیے بھی اور اپنے حلقہ کے لیے بھی دعائی کرتا ہوں کہ یہ راز اب راز نہ رہا, اہل گلستان جان گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے حلقے کے لوگوں کو, ہماری لیڈرشپ کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ عوام کو بھی متحد کر سکیں اور آنے والے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں. جو میں آپ سے بھی یہی پرزور اپیل کرتا ہوں, کیونکہ میں صرف انکر ہی نہیں ہوں یا ایک پریزنٹر ہی نہیں ہوں, بلکہ میں اس علاقے کا شہری بھی ہوں. تو آپ سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ قیادت نے فیصلہ کر دیا ہے, ٹکٹ نذیر انقلابی کے پاس ہے, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, تو علاقے کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی. علاقے کی بہتری کے لیے آنے والے وقت جو ہے, ان کا الیکشن لڑنا کوئی نیوز نہیں ہے. یہ بہت الیکشن لڑ چکے ہیں, نیوز یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو بڑا پن شو کر کے لیڈرشپ کیا ہے. سر بڑا پن تو آپ لوگوں کو شو کرنا چاہیے تھا, بڑا پن تو آپ لوگوں کو شو کرنا چاہیے تھا. کچھ دن انتظار کر لیتے, ابھی ٹکٹ ملا یا تو اسی دن آپ نے پریس کانفرنس رکھ لی,
تو قیادت سے نہ کوئی بات کی، نہ راجہ فاروق حیدر سے رابطہ کیا، نہ جناب غلام شاہ قادر سے رابطہ کیا، نہ ہی جناب آپ نے پاکستان کشمیر ہاؤس میں کسی سے رابطہ کیا، آپ نے بس ہم نے کیا ہے. آپ کو کیا پتا؟ آپ کو بتا کہ ہم ابھی پروگرام کے آغاز میں تو آپ نے کہا کہ ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو ملے جا کے. پرائم منسٹر جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں وہ جماعت کے صدر بھی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. میں اس کے بعد بھی ملا 2 دفعہ، ایک دفعہ تو ہم چاروں کٹھے ہوئے، اس کے بعد بھی میں ان سے ملا. تو ابھی ضروری تو نہیں نا کہ یہ چیزیں جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے یا کسی سے شاہ غلام قادر سے میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی، اس کے علاوہ میری راجہ نصیر سے ملاقات ہوئی، میری اور لوگوں سے بھی بے شمار لوگوں تو سے اگر ملاقات ہوئی. نذیر انقلابی صاحب آپ سے ملاقات کریں تو اس میں کوئی لائعمل آپ کوئی حل نکال سکتے ہیں آنے والے الیکشن؟ میری آج بھی ملاقات ہوئی ہے ان سے. جی آج بھی ملاقات ہوئی اچھا، ہے میری. تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں. اچھا، ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے پریزنٹر یا اینکر ہوتے ہیں کہ جب ہم ملاقات کریں ان کو پتہ ہونا چاہیے، جب ہم باتھ روم میں جائیں ان کو خبر ہونی چاہیے، مطلب ہے جب کھانا کھائیں ان کو. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن جی نہیں. بالکل ناممکن ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے آپ کی نجی زندگی ہے اور ہم آپ کی نجی زندگی میں جو میٹنگز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے بارے میں جاننے کی بالکل کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی جاننا چاہیے. جو آپ کی یہ جو نذیر انقلابی صاحب کی میٹنگ تھی یہ ان کی نجی میٹنگ تھی. میری یہ مراد نہیں ہے، میری مراد ہے کہ سیاسی طور پر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں کوئی میں تو بالکل نہیں ملنا چاہتا. اچھا تو ٹھیک، تو آپ ملنا ہی نہیں چاہتے، یعنی کہ آپ نے علاقے کے اندر جو ہے یہ انتشار ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی. تو ہم نے جماعت کے خلاف فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے. نذیر انقلابی صاحب میرا کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں ہے، میرا زمین کا جھگڑا نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی رشتے کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی اور بزنس کا جھگڑا نہیں ہے. میرا ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی نہیں ہے. جگہ صرف یہی ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، نذیر انقلابی کو ٹکٹ ملا، جھگڑا یہی ہے نا، اور کیا جھگڑا ہے؟ اور کیا آپ نہیں، یہی ہے نا بنیادی مقصد، یہی ہے نا. اگر نذیر انقلابی کو ٹکٹ نہ ملتا تو آپ کو مل جاتا تو آپ ظاہر ہے ان کے پاس جاتے ووٹ کے لیے. دیکھیں جی بات سنیں میری، جو نذیر انقلابی آپ نے کہا آپ ملنا اس کو پسند کریں گے، میں نے کہا میں ملنا پسند نہیں کروں گا. مجھے کیا پتا نذیر انقلابی کیا چاہتا ہے، مجھے تو اس کے دل کی تو مجھے نہیں پتا نا، یہ ان کا مسئلہ ہے. میں تو آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نہیں، کیونکہ میں تو ہمارا جو احتجاج ہے وہ ان کے خلاف ہے. تاہم میں جس دن میری کمپین شروع تھی ایز آزاد امیدوار، جب میں اس دن جاؤں گا نذیر انقلابی صاحب کو ووٹ مانگنے. بہت بہت شکریہ جناب کرنا صاحب، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رکھا، دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جناب کرنل معروف صاحب، اور ان سے جو ہے آج تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے حلقہ نمبر 2 کی سیاست کے بارے میں، کہ وہاں پہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں وہ اس پر تبصرہ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی مختلف لیڈرشپ کے جو ہمارے نمائندے ہیں حلقہ نمبر 2 کے، ان سے سلسلہ گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ دوستوں نے میرا ساتھ دیا ہے. کشمیر چینل UK اس وقت یہ براہ راست پروگرام پیش کر رہا ہے برطانیہ سے، UK مانچسٹر سے، اور آپ نے میرا ساتھ دیا. کرنل محمد معروف حلقہ نمبر 2 اسلام گڑھ چک سواری سے ان کا تعلق ہے، اور وہ سابقہ امیدوار قانون ساز اسمبلی. تو ان سے تفصیلاً گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی ان کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. دعا میں یاد رکھیے.